سیاق کے اندر روایت موجود ہے کہ جس وقت کوئی شخص آمین کہتا ہے اس کی اور فرشتوں کی آمین اگر آپس میں ایک ہو گئی، چونکہ اس وقت فرشتے بھی آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، تو مفہوم حدیث ہے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں آمین کہنا، اس میں تو اتفاق ہے کہ بھئی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی سنت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اس میں آہستہ کہیں یا اونچی آواز سے کہیں، ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں آمین بالجہر نہیں ہے جی، بلکہ آمین آہستہ بالکل کہیں۔ جی۔ اگر تو نماز جاری ہے تو اس میں بآواز بلند کہنا چاہیے، اور اگر نماز سری ہے تو اس میں سری کہنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھائی، اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے امن ابن زبیر ومن وراءہ، کہ حضرت زبیر نے آمین کہی اور جو ان کے پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہی، اور اتنی بلند آواز سے آمین کہی کہ وَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ، مسجد جو ہے وہ گونج اٹھی، صحیح۔ حالانکہ وہ کچی مسجد تھی۔ پھر حضرت عطا بن ابی رباح بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا مکہ شریف میں، اور اس وقت وہاں 200 اصحابہ کرام جو ہیں وہاں موجود تھے۔ ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں 200 صحابہ کرام کو پایا، اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو فرمایا کہ وہ 200 کے 200 صحابہ کرام نے بآواز بلند انہوں نے آمین کہی۔ مگر بآواز بلند آمین کہنے کی ایک حدیث بھی امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے، کوئی لائے ہو تو مجھے دکھا دی جائے، ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ بآواز بلند آمین کہنا، آمین بآواز بلند کہنا، ایک حدیث بھی صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ اگر صحیح بخاری پر ہی فیصلہ کرنا ہے تو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہی دکھا دی جائے الجہر بالتآمین کی۔ اب پھر میں نے وہ سارا باب پڑھ کے اس دورے میں پڑھایا اور بتایا، جتنی حدیث اس کے نیچے ہیں وہ فضل التامین کی ہیں، وہ فضیلت آمین کہنے کی فضیلت پر ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ میں مرتب کر رہا ہوتا کتاب تو میں اس کا ترجمۃ الباب قائم کرتا، باب فضل التامین، آمین کہنے کی فضیلت۔ اب امام بخاری کا اپنا، آپ کا اپنا اجتہاد ہے، آپ کا اپنا حق ہے، آپ نے مقرر فرمایا اس کا باب الجہر بالتامین، جو ہمارے لیے حجت نہیں، حجت ہے حدیث۔ حدیث جو آپ نے نیچے درج کی تو امام بخاری کو خود اپنے باب کے نیچے صراحتاً بالجہر آمین کہنے کی حدیث نہیں ملی، جس پر آپ کو اعتماد ہوتا، صحت پر ہوتا تو درج کیوں نہ کرتے، ہوتا تو درج کیوں نہ کرتے۔ جب باب قائم کر رہے ہیں، دیکھو نا، جب باب قائم فرما رہے ہیں تو اس باب کی مطابقت میں لفظاً اور معناً اگر حدیث ملتی تو درج کیوں نہ کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری 780410، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی
اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، دارقطنی، مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، كان إذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمین۔ آپ جب سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی آواز کو بلند کرتے، وقال آمین، اور آمین کہا کرتے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے تو بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے۔ اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ومد بها صوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے سنا تو آپ نے آمین کہی اور اس آمین کے ساتھ آواز کو کھینچا۔ ابن جریج عطا سے بیان کرتے ہیں کہ عطا نے کہا، قلت له اکان الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بیہقی اور مصنف عبد الرزاق میں، کیا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے؟ قال نعم ويؤمن من وراءه، ان کے پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے تھے۔ حتی ان للمسجد للجتا، یہاں تک کہ امام اور مقتدیوں کی آمین سے مسجد میں گونج اٹھتی۔ ثم قال انما آمین دعاء، آمین دعا ہے۔ کیا نماز میں پاؤں ملانا اور آمین اونچی کہنا لازمی حصہ ہے نماز کا؟ سنت ہے، سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا پاؤں سے، یعنی وہ انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں نا سب سیدھی کرو، تو پاؤں سے پاؤں ہم ملا لیتے ہیں، کندھے سے یلزقو کے الفاظ ہیں، جوڑ لیتے، ملاب کر، تو فزیکلی جوڑنا ہوتا ہے۔ آمین جو ہے نا اہل حدیث جو بہت زیادہ اونچی کہتے ہیں نا، یہ بھی تو غلط ہے، درمیانی نارمل۔ آپ امام کی قرات سے بھی اونچی آپ آمین کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں مسجد گونج جاتی تھی، مسجد تو گونجے گی جب 10,000 بندہ آمین بھی کہے گا تو مسجد گونج جائے گی۔ 10,000 بندہ کہہ رہا ہے نا، یہ تو نہیں 10 بندے نے 10,000 بندے کے برابر آواز کرنی ہے۔ امام سے تو اونچی آمین نہ کہیں آپ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بس اتنا اتنا آمین کہ آپ کے دائیں بائیں والے سن لیں، کافی ہے نا۔ حنفیوں کی مسجد میں جا کے جان بوجھ کے اونچی آمینیں کہنا اور پھر مولویوں کو آپ یعنی اپنے خلاف کرنا وہ غلط ہے۔ رفع الاجدین سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو آمین سے، کیونکہ رفع الاجدین تو آپ مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑا، ان کو کچھ چھیڑ رہا ہے۔ جتنی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ان کی کرتا پیچھے سے کھینچا جاتا ہے، لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا جیڑا کونے کھلوتا ہے وہ بھی کرتا کھینچا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہڑا ہے آمین مسئلہ خراب کر دیجئے، آمین ایڈی اونچی نہ کیا کرو، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ میں آپ کو اپنا پرسنل مسئلہ بتاؤں، آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، میں فیض آباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مومباتی، دیوبند مومباتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے، وہ ان کے پاس ہے مسجد۔ میں جناب ادھر کا جو مولوی ہے نا وہ بڑا سخت، ویسے تو دیوبندیوں کے اکثر مولوی ذرا سخت مزاجی ہوتے ہیں، بڑا ہولڈ ہوتا ہے ان کا کمیٹیوں کے اوپر بھی، تو وہ بڑا سخت مزاج مشہور تھا نا۔ میں تو خیر نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا، میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا، ٹھیک ہو گیا جی۔
اور اس مسجد میں مغرب کی نماز میں میرا خیال ہے کوئی 500-600 بندہ تو کم از کم ہوتا ہے، کیونکہ اڈے پہ مسجد ہے، فل بھری ہوئی ہوتی ہے، اور رمضان ہو تو 1500-2000 بندہ ہوتا ہے ایک نماز میں۔ اس پورے ایریے میں ایک مسجد ہے یا سڑک کے پاس دوسری بریلیوں کی مسجد ہے، وہاں جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یعنی نماز تو ساروں کے پیچھے چکے پڑھ لیتا ہوں، تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام، اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرارت والی نہیں کی، شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں۔ تو میں نے یعنی آمین کی، وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا، آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے؟ میرا حق ہے، یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی، یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم کے سمجھتا ہوں، میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے۔ کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سلام پھیرتے ہی سپیکر لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا جی؟ کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ہوتی ہے نا جی، تو دعا ہوگی نا کافی، آپ کو ضروری اونچی آمین کہنا ہے، میں جو اونچی دعا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی تو سنت ہے نا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں نے تو بہت زیادہ اونچی نہیں کی ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ سعودیہ میں تو سارا چندہ سعودیہ یا دیوبندیوں کو دیتا ہے یا اہل حدیثوں کو؟ میں پھر سیدھا ہو گیا نا، میں تو پہنچ نہیں، میرے کو مرغے دی کی لاتا ہے چندہ۔ میں کہ آپ چندہ نہیں لیتے سعودیہ والوں سے؟ کیا جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے امام کعبہ کو بتایا کہ آمین اونچی کہنی بند کرو؟ اچھا وہ چپ، وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے جواب دو، میں کھڑا ہو گیا نا ادھر، میری آواز ویسے ہی بہت اونچی ہے، پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودی والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتے ہیں، اس کی بند کروائیں، خلاف سنت کر رہے ہیں؟ چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر جب کوئی کر رہا ہے ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر، تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دینا، ٹھیک ہے؟ وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت کھلا رہا ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع دین کے نماز کیوں پڑھی ہے۔ آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں، میں آپ کو حنفیہ کہتا ہوں، آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں، آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجیے، اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے۔ اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں کیا خوبی کامن ہے، یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں، یہ تو شکر کرتے ہیں ساڑی مسیدی کو بڑھا ہے، نہیں برا مان نہیں آپ کو کریں گے۔ میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے، اونچی آمین کہی ہے، کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے۔ آپ بھی تجربہ کر لیں، آپ حنفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں، آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا، کچھ نہیں کوئی کہے گا۔ اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا۔ تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں۔